بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 2.4.2 میں آج ہم ٹاپکس پڑھیں گے: نگیشن، کنجنکشن اور ڈسجنکشن۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے پروپوزیشن پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان پروپوزیشنس کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے اپوزٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے جسے ہم نگیشن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسٹیٹمنٹس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اینڈ اسٹیٹمنٹ سے یا آر اسٹیٹمنٹ سے، جس کو ہم کہتے ہیں کنجنکشن اور ڈسجنکشن، ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو ہم اس ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، نگیشن۔ سو وٹ از نگیشن آف اے پروپوزیشن؟ نگیشن ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس سیمبل سے، جس طرح ہم نے لکھا ہے یہ ناٹ سیمبل، اس طرح ہم نے لکھا ہے سملیرٹی کا سیمبل جو ہے، اس سے نگیشن کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے، یا نگیشن کو ناٹ بھی کہا جاتا ہے، نگیشن اور ناٹ۔ اب ہم پڑھیں گے کہ یہ نگیشن ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ فرض کرے کہ پی ایک پروپوزیشن ہے جس کو ہم نے ڈینوٹ کیا ہے پی سے۔ پی ایک پروپوزیشن ہے، جیسے پریویس ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پریویس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں ہم نے پروپوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو پی ایک پروپوزیشن ہے، نگیشن آف پی یا ناٹ پی کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے سیمبل سے، اور وہ کسی کہتے ہیں کہ اگر یہ پی جو ہے، یہ پروپوزیشن آپ نے لکھا ہے، اگر یہ پروپوزیشن ہم نے دو کنڈیشن پریویس ویڈیو میں آپ دیکھیں تو ہم نے پروپوزیشن کو ایکسپلین کرنے کے دو کنڈیشن یہ بتائی تھی کہ پروپوزیشن وہ ہوتا ہے جس کی دو کنڈیشن ہو، یا تو پروپوزیشن ٹرو ہوگا یا پروپوزیشن فالس ہوگا، یعنی یہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ادر پاسبلٹی اس میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پروپوزیشن ٹرو ہو تو اس کا نگیشن جب آپ لیں تو وہ کیا آئے گا؟ فالس آئے گا، اور اگر پروپوزیشن پی جو ہے وہ فالس ہو تو جب آپ اس پروپوزیشن کا نگیشن لیں تو وہ کیا آ جائے گا؟ ٹرو آ جائے گا۔ اور اس کا ٹروتھ ٹیبل ہم اس طرح نکالتے ہیں، پی ایک پروپوزیشن ہے اور اس کا جو نگیشن ہم نے لکھا ہے ناٹ پی۔ اب ایک پروپوزیشن کے لیے یہ دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو یہ پروپوزیشن ٹرو ہوگا یا یہ فالس ہوگا۔ اگر ہم نے کہا ہے کہ اگر پروپوزیشن ٹرو ہو تو اس کا نگیشن جو ہے وہ فالس آئے گا، اور اگر فالس ہو تو اس کا نگیشن جو ہے وہ ٹرو آ جائے گا۔ اب ہم ایگزامپلس کے تھرو ان باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے ساتھ ایگزامپل ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1، پی ایک پروپوزیشن ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ علیز پی سی رنز جی ٹی اے۔ جی ٹی اے ایک گیم ہے، اور پی سی جو ہے وہ پرابلی کمپیوٹر کو کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کو کمپیوٹر میں جو کمپوننٹس ہیں تو آپ کو پی سی کہا جاتا ہے، اور جو آپ کو دیا گیا ہو شاید ہم سمجھے ہوں گی، لیکن ہم یہاں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ علی کا پی سی جو ہے وہ کیا جی ٹی اے چلاتا ہے۔ تو یہ پی ایک پروپوزیشن ہے، ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب اس کا نگیشن کیا آئے گا؟ اس کا الٹ آ جائے گا۔ نگیشن اب یہ ہوگا، اٹ از ناٹ دا کیس ڈیٹ علیز پی سی رنز جی ٹی اے۔ یہ وہی کیس نہیں ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ علیز پی سی جو ہے وہ جی ٹی اے چلاتا ہو۔ یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کی اپوزٹ اسٹیٹمنٹ یا نیگیٹو اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب آپ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ لگائے تو اس کا نیگیٹو اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے، یا آپ اس کو سمپل ورڈز میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ علیز پی سی ڈز ناٹ رنز جی ٹی اے، کہ علی کا جو کمپیوٹر ہے وہ جی ٹی اے نہیں چلا سکتا۔ اب ایک اور ایگزامپل ہے، فخر فون ہیز ایٹ لیسٹ 4 GB ریم۔ فخر کا ایک موبائل فون ہے اور اس میں کیا ہے؟ 4 GB ریم ہے۔ تو اس کا نگیشن کچھ اس طرح ہوگا کہ فخر فون ڈز ناٹ ہیو 4 GB ریم، یعنی فخر کے فون میں 4 GB ریم نہیں ہوگا۔ یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ فخر فون ہیز لیس دین 4 GB ریم۔ جب ایٹ لیسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 GB ہوگا، اس سے گریٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم 4 ہوگا۔ یا آپ اس بات کو سمجھیں، یہ 4 GB ریم، یہ لیسٹ اور لیس دین، ان دونوں سیمبلس کو دے گے کہ ایٹ لیسٹ کے سیمبل کو دے۔ ایٹ لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کم از کم مطلب ہے کہ 4 GB ہو سکتا ہے، 4 GB سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن لیس دین کا مطلب جب اس کا ہم نگیشن نکالتے ہیں تو لیس دین کا مطلب ہے کہ 4 GB بھی گیا، 4 GB سے اوپر جو ہے یعنی 5 6 7 وہ بھی گیا، اور اس سے نیچے جو ہے وہ لیس آتے ہیں، یعنی 3 2 1 وغیرہ۔ تو فخر فون ہیز لیس دین 4 GB ریم، یہ اس پروپوزیشن پی کیو کا نگیشن ہے۔ اچھا، تو اب ایک اور پروپوزیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس کا نام ہے کنجنکشن۔ کنجنکشن کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے سیمبل سے، اور یہ پریویسلی جو ہم نے نگیشن پڑھا تھا وہ ایک پروپوزیشن کا ناٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا اپوزٹ ہوتا۔ اب کنجنکشن کے لیے دو پروپوزیشن لازمی ہے، اور اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اینڈ۔ تو کنجنکشن کو اینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ فرض کہ ہمارے پاس پی اور کیو دو پروپوزیشنز ہیں، پی ایک الگ پروپوزیشن ہے، کیو ایک الگ پروپوزیشن ہے، یہ دونوں پروپوزیشنز ہیں۔
تو ہم کنجنکشن کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ کنجنکشن اس کا کچھ اس طرح ہوگا. کنجنکشن کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرو ہوگا، یعنی جو دو پروپوزیشن آپ لیتے ہیں، اب پھر آپ اس کا کنجنکشن لیں گے تو کنجنکشن جو ہے وہ ٹرو ہوگا. ٹرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کنجنکشن خود بھی ایک پروپوزیشن بناتا ہے. میں اب اس کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ خود بھی ایک پروپوزیشن بناتے ہیں، اور وہ پروپوزیشن ٹرو تب ہوگا جب یہ دونوں پی اور کیو پروپوزیشن کیا ہوگی، یہ دونوں ٹرو ہوں گے، تو تب اس کا کنجنکشن کیا ہوگا؟ ٹرو ہوگا. جس طرح ہم نے کہا کہ نیگیشن میں کہ ایک پروپوزیشن ہے، جب آپ اس کا نیگیشن نکالتے ہیں تو وہ جب پروپوزیشن پی ٹرو ہو تو اس کا نیگیشن کیا ہوگا؟ فالس ہوگا، اور جب پروپوزیشن پی فالس ہو تو اس کا نیگیشن ٹرو ہوگا. اب ہم اس طرح یہ دو پروپوزیشن ہم نے لیے ہیں، ایک کو ہم نے ڈینوٹ کیا ہے پی سی اور دوسرے کو ڈینوٹ کیا کیو سی. اب یہ دو پروپوزیشن ہے، یہ آپ دیکھ لیں تو ہر دو پروپوزیشن ہے تو اس کے لیے دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں. دو پاسبلٹیز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ پہلے والا ٹرو ہوگا اور دوسرے والا ٹرو، دونوں ٹرو ہو، یا اس طرح ہوگا کہ پہلا والا ٹرو اور دوسرا والا فالس یعنی یہ والا، یا اس طرح ہوگا کہ پہلا والا فالس ہوگا دوسرا والا ٹرو ہوگا، یا اس طرح ہوگا کہ پہلا والا فالس ہوگا اور دوسرا بائی فالس ہوگا. یعنی ٹرو ٹرو فالس فالس، یہ دونوں کنڈیشن، پہلا والا ٹرو دوسرا والا فالس، پہلا والا فالس دوسرا والا ٹرو. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. پہلے میں ہم نے صرف دو ہی ویلیوز ڈرا کی تھی اس ٹروتھ ٹیبل کے لیے، اس کو ٹروتھ ٹیبل کہا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے ایک پروپوزیشن کے لیے 4 ہی ویلیوز ڈرا کی ہے. ایک کے لیے ہم نے 4 ویلیوز ڈرا کیے، اس کے لیے بھی 4 اور اس کے لیے بھی 4. اب ہم اس کا کنجنکشن دیکھتے ہیں کہ اس کا کنجنکشن کس طرح ہوگا. تو یہ پی اور کیو دو پروپوزیشن ہے. اس جو ریزلٹنٹ پروپوزیشن جس کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں، یہ خود ایک پروپوزیشن ہے، جس کو ہم ڈونٹ کیا ہے پے اینڈ کیو سے. اب یہ پروپوزیشن ہم نے جس طرح ڈیفینیشن میں کہا کہ یہ ٹرو تب ہوگا جب یہ دونوں ٹرو ہو، تو یہ ہم نے لکھا ہے ٹرو ٹی. اور باقی جو کیسز میں ہے یہ ٹرو ہو وہ فالس ہو، یہ فالس ہو وہ ٹرو ہو، یہ دونوں فالس ہو، اس کیسز میں یہ کیا آئے گا؟ فالس آئے گا. اب ان پروپوزیشن کو میں ایگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں. فرض کے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے لاہور از دا کیپٹل آف پنجاب. یہ ایک پروپوزیشن ہے. اینڈ یہ اسٹیٹمنٹ، اینڈ کوئٹہ از دا کیپٹل آف بلوچستان. جب ہم ان تینوں اسٹیٹمنٹس کے لاہور از دا کیپٹل آف پنجاب اینڈ کوئٹہ از دا کیپٹل آف بلوچستان، جب ہم ان کو کمبائن کرتے تو اس سے یہ آ جاتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہمیں دی گئی ہے، یعنی یہ جو بات دی گئی ہے، یہ سچ ہے یا نہیں. اگر یہ سچ ہے تو کس طرح ہے، اگر نہیں تو وہ اس کا ریزن کیا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ اسپلٹ اپ کریں. لاہور از دا کیپٹل آف پنجاب، اینڈ ہم نے لکھا ہے یہاں لاہور از دا کیپٹل آف پنجاب. اس بات کو آپ دیکھیں تو یہ بات کیا ہے؟ ٹرو ہے کہ لاہور کا پنجاب کا کیا ہے؟ دارالخلافہ ہے. اینڈ کوئٹہ از دا کیپٹل آف بلوچستان، اس بات کو آپ دیکھیں تو یہ بھی ٹرو ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں اسٹیٹمنٹس کیا ہے؟ ٹرو ہے. تو اس کے درمیان ہم نے اینڈ لگایا تو ٹرو اینڈ ٹرو سے کیا آ جائے گا؟ ٹرو آ جائے گا. ٹرو اینڈ ٹرو سے ٹرو آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ دو گی یہ ایک پروپوزیشن ہے. اب یہ ایک پروپوزیشن ہے، یہ بھی ایک پروپوزیشن ہے، یہ دونوں، یہ پروپوزیشن پی اس کو ہم کہیں پروپوزیشن کیوں، لیکن جب ہم ان اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک پروپوزیشن بن جاتا ہے جس کو ہم نے کیپٹل پی سے ڈینوٹ کیا، یعنی یہ خود بھی ایک پروپوزیشن ہے. اینڈ کا پروپوزیشن ہے، پی اینڈ کیو، یہ خود ایک پروپوزیشن ہے. اب ایک اور ایگزامپل ایکسپلین کرتے ہیں. اب اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں. یہ ایک پروپوزیشن ہے 4 لیس دین 5 اینڈ 8 لیس دین 10. یہ بھی ایک پروپوزیشن ہے، یہ بھی ایک الگ پروپوزیشن ہے. ان دونوں کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک پروپوزیشن بن جاتا ہے جس کو ہم ڈونٹ کیا پی اینڈ کیو سے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے یہ ٹرو ہے یا فالس ہے، یا یہ بات جو ہے جس نے بتائی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پہلی بات کو آپ دیکھیں 4 لیس دین 5، یہ کیا ہے؟ 4 لیس دین 5 یہ بات ٹھیک ہے. اینڈ 8 لیس دین 10 یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہے، یعنی ٹرو اینڈ ٹرو سے کیا جاتا ہے؟ ٹرو ہی آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ بالکل ٹرو ہے. اب اس کو آپ دیکھ لیں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے. یہ ایک پروپوزیشن ہمیں دیا گیا ہے 4 لیس دین 5، یہ بات کیا ہے؟ یہ ٹرو ہے، یہ ایک پروپوزیشن یہ ٹرو ہے. اینڈ 8 لیس دین 10 یہ بات کیا ہے؟ یہ فالس ہے. یہ پروپوزیشن ٹرو ہے، یہ ٹک ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے مارک کیا ہے. اور یہ دوسرا والا جو ہم نے مارک کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فالس ہے. تو یہ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ جو دیا گیا ہے کیا یہ فالس ہے یا ٹرو ہے؟ یہ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ آپ غور سے دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے اور اس میں غلطی یہاں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ فالس ہے، غلط ہے، لیکن غلطی کہاں ہے؟ یہاں غلطی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بات جو اس نے کہی کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرو اینڈ فالس سے کیا آ گیا ہے؟ فالس. جو کہ یہاں ٹرو ٹیبل کو آپ دیکھیں تو اس
اس ٹروتھ ٹیبل کو یاد رکھیں. ٹرو اینڈ فالس فالس آ چکا ہے. تو یہ تھا کنجنکشن کے اوپر ہماری ایکسپلینیشن. اچھا تو اب ایک اور پروپوزیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈسجنکشن. سو وٹ از ڈسجنکشن؟ جس طرح ہم نے کنجنکشن میں بتایا کہ ہمارے پاس کنجنکشن میں 2 پروپوزیشن ہوتے ہیں، تو اس طرح ڈسجنکشن میں بھی ہمارے پاس کیا ہوگی؟ 2 پروپوزیشن ہوگی. لیٹ پی کیو بی 2 پروپوزیشن، پی اور کیو 2 پروپوزیشن ہیں. اب ہم ڈسجنکشن کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ڈسجنکشن جو ہے یہ کب ٹرو ہوگا. تو ڈسجنکشن اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے پی آر کیو سے. یہ ٹرو تب ہوگا جب کم از کم ایک پروپوزیشن ٹرو ہو. ان دونوں پروپوزیشن میں جو بھی پروپوزیشن ٹرو ہو تو ڈسجنکشن کا جو پروپوزیشن ہے وہ کمپلیٹلی کیا ہوگا؟ ٹرو ہوگا. اور اس کا ٹروتھ ٹیبل اس طرح ہے: ٹرو ٹرو فالس فالس ٹرو فالس ٹرو فالس. تو یہ دونوں ٹرو ہے تو اس لیے یہ obviously ٹرو ہوگا. یہ ٹرو ہے اور یہ فالس ہے. ایک ٹرو ہے تو اس کا مطلب یہ ٹرو ہے. فالس ٹرو، یہ بھی ایک، اس میں ان میں ایک ٹرو ہے تو اس لیے یہ ٹرو ہے. اور فالس فالس یہ کیا بن جائے گا؟ یہ فالس بن جائے گا کیونکہ دونوں کیا ہے؟ فالس ہے. اب ہم ان کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے تھرو. 10 از پازیٹیو انٹیجر. یہ ہمارے پاس ایگزامپل دیا گیا. 10 از پازیٹیو انٹیجر. 10 کیا ہے؟ یہ ایک پازیٹیو انٹیجر ہے. اور 0 از ریشنل نمبر. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹرو ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ٹرو ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. سو ٹرو اور ٹرو سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ٹرو ہی آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ ٹرو ہے. A triangle can have 2 right angles. ٹرائنگل میں کیا ہے؟ ٹرائنگل میں 2 رائٹ اینگلز ہوتے ہیں. کین ہیو 2 رائٹ اینگلز. ٹرائنگل میں 2 رائٹ اینگل ہوتے ہیں. لاہور از دا کیپٹل آف سندھ. یہ بات جو اس نے کہی کہ یہ فالس ہے. ٹرائنگل میں ضروری ہے کہ 2 رائٹ اینگل ہو اور نہیں ہو سکتے. اور لاہور از دا کیپٹل آف سندھ. تو لاہور جو ہے وہ کیپٹل نہیں ہے سندھ کا. تو اس کا مطلب یہ دونوں اسٹیٹمنٹ فالس ہے. تو اس کا جو ریزلٹنٹ پروپوزیشن یہ فالس آ چکا ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں غور سے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے 2 لیس دین 5، یہ کیا ہے؟ یہ ٹرو ہے. اب یہ دوسرا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے 3 گریٹر دین 1، یہ بھی کیا ہے؟ فالس ہے. یہ فالس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے اور دوسرا فالس ہے. تو دونوں اسٹیٹمنٹس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو یہ ٹرو آئے گا یا فالس آئے گا. تو اب یہاں بات کو سمجھیے کہ 2 5 سے چھوٹا ہے، یا تو 2 5 سے چھوٹا ہے یا 3 1 سے بڑا ہے. تو اس میں ان دونوں باتوں میں ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے. اور اگر دونوں بات غلط ہو تو یہ جو کمپلیٹ بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. یہاں آپ دیکھ لیں تو میں نے کہا کہ 10 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک پازیٹیو انٹیجر ہے. یہ ایک بات میں نے کی. پھر میں نے کہی کہ 0 از ریشنل نمبر. 0 ایک ریشنل نمبر ہے. ان دونوں باتوں میں نے کہا یا تو 10 پازیٹیو انٹیجر ہوگا یا 0 جو ہے یہ کیا ہے؟ ریشنل نمبر ہے. تو ان دونوں باتوں میں ایک بات صحیح ہو سکتی ہے. اگر دونوں صحیح ہو تو پھر بھی ہمارا اسٹیٹمنٹ ٹک ہے. اگر ایک فالس ہو تو پھر بھی ہمارا اسٹیٹمنٹ ٹک ہے. لیکن اگر دونوں فالس ہو تو ہمارا اسٹیٹمنٹ فالس ہوگا. وہ اس اسٹیٹمنٹ ہے یا تو ٹرائنگل میں 2 رائٹ اینگلز ہیں یا کہ لاہور جو ہے سندھ کا کیپٹل ہے. تو یہ دونوں بات میں نے غلط کیا. تو اس کا مطلب ہے میرا جو کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں تو یا تو 2 5 سے چھوٹا ہوگا یا 3 1 سے گریٹر ہوگا یعنی بڑا ہوگا. تو اس میں ہمارا جو پہلے والا بات ہے یہ ٹھیک ہے. اس میں یا لگایا تو دوسری والی بات کو ضرورت بھی نہیں پڑی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا ٹرو اور فالس سے ہمارے پاس ٹرو آ گیا. یعنی یہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے کہی یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اینڈ اور آر میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اینڈ میں آپ اینڈ تب ٹرو ہوگا جب دونوں بات جو ہے وہ ایک ہی ساتھ کیا ہو؟ ٹرو ہو. اس طرح میں ایک اور جنرل اگزامپل لیتا ہوں. آپ کیک اور چائے ایک ساتھ کھا سکتے ہیں. یو کین ایٹ کیک اینڈ اے کپ آف ٹی ایٹ اے ٹائم. یہ دونوں آپ ایک ساتھ کھا سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ آئس کریم اور چائے دونوں ایک ساتھ نہیں کھا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس میں آئس کریم اور چائے یہ دونوں بات کمبائن کرتے ہیں جس میں کیا یہ غلط ہے. اس طرح یا تو آپ آئس کریم کھاؤ گے یا چائے پیو گے. تو میں نے یہ جو کمپلیٹ بات کہی ہے یا تو آپ کا آئس کریم کھاؤ گے یا چائے پیو گے. تو اس میں ایک بات ٹھیک ہے. یا آئس کریم اگر آپ آئس کریم کھاؤ گے تو چائے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر آپ چائے پیو گے تو آئس کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ آر اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن جب میں یہاں اینڈ لگاتا ہوں تو یہ بات جو ہے کمپلیٹلی کیا ہوگی؟ رانگ ہوگی. دونوں کو ایک ساتھ ہم نہیں لکھ سکتے. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں.